شاعری صاحب کو کہ لیکن اس تو پہلے چھوڑ دیا ہے بڑے ہاتھ بان کے عرض کروں گا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام معزز سامعین، غالباً آج تیسری بار اکاڑا کے نواحی علاقہ کوٹ سلطان پور میں جامع مسجد اقصیٰ میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. محترم خطیب ذیشان برادر مکرم مولانا محمد اختر ندیم دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی حکم دیا تھا اور نہایت محبت کے ساتھ مجھے اطلاع دی تھی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. محترم حافظ محمد سرور کمبو صاحب نے، اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر اندر حال میں آ جائیں تو ان کی نوازش ہوگی. اندر جگہ موجود ہے. برآمدے والے لوگ بھی اگر اندر تشریف لے آئیں، آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں. آپ انہیں نہ دیکھیں، قریب ہو جائیں، جگہ بن جائے. اس جانب جگہ موجود ہے. آواز تھوڑی سی صاف کرو، ایکو تھوڑی کم کرو، ڈیلے تھوڑا کم کرو. برآمدے والے لوگ بھی اگر اندر آ جائیں تو ان کی نوازش ہوگی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، نہ ڈرو. محترم چودھری یونس صاحب نے آتے ہی مجھے ڈرا دیا کہ پچھلی دفعہ ٹائم کم دیا تھا. مجھے تو اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنا ٹائم کم دیا تھا.
کم دیا تھا ٹائم؟ تسی کہو سانو کیڑا یاد ہے؟ یہ تو چودھری صاحب گل کیتی ہے تسی ہاں شاہ ملا دیتی، تانوں بھی نہیں نا یاد؟ اچھا کی یاد ہے کتنا ٹائم دیتا سی؟ 1 گھنٹہ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی وجہ تو ہونی ہے پھر۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے کہ آپ سردی کے موسم میں، خیر اتنی سردی زیادہ تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی سردی کے موسم میں آپ بات نہیں کریں گے آپس میں، مسجد ہے نا، آواز گونجتی ہے، ہلکی سے بھی کان میں سرگوشی کریں گے آواز گونجے گی، مجھے بھی بات اپنی بھول جائے گی اور لوگوں کے لیے بھی پریشانی بنے گی، ٹھیک ہے؟ بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں، جوان ٹیک لگائے رکھیں۔ ادھر والے بھی بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں، جوان ٹیک لگائے رکھیں۔ میں کوشش کروں گا پٹواری بننے کی، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا، لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ دھیان سے میری بات سنیں گے۔ جس نے بھی دھیان سے بات سنی تو ہو سکتا ہے اس بات میں اسے وہ جو خواہش لیے بیٹھا ہے اس سے بھی زیادہ لطف آئے، لیکن توجہ سے اگر سنے تو پھر ہی بات بنتی ہے، توجہ سے نہ سنا جائے تو پھر تو ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا۔ تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا وقت آپ سے لینا ہے۔ یہ چونکہ عزیزہ کی یاد میں، غالباً نابالغ بچی تھی وہ، بہرحال ان کی یاد میں اس پروگرام کو منعقد کیا گیا، تو اس لحاظ سے میں حضرت کے حوالے ایک جملہ کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ حضرت اپنے جمعے میں پھر کسی دن اپنے انداز میں اسے کھولیں گے۔ اللہ رب العزت نے، اب نوجوانوں توجہ رکھنا طالب علم کی جانب، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا جنت میں، بھیجا زمین پر۔ بڑا دھیان رکھنا، بڑا دھیان، مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں کوئی دیہاتی علاقے میں بات کر رہا ہوں، آپ ہر چیز سمجھتے ہیں، نیٹ پہ سارا میچ بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ انگلش میں ہوتا ہے، تو مولوی کے سامنے آ کے نا یوں حیران ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنسکرت بول رہا ہے، لکھنؤ سے آ گیا۔ دھیان سے بس سنیں گے تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا جنت میں۔ تخلیق فرمانے کا مطلب کہ بنایا جنت میں، بھیجا، پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی کر دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، لیکن تخلیق فرمایا، بھیجا۔ اب میں ایک طالب علم ہوں، میں تخیلات کی دنیا میں کچھ باتیں بھی کرنے کا عادی ہوں، میں نے اپنے تخیل میں اپنے رب سے سوال کیا، اللہ زمین پر بھیجنا تھا، زمین پر نائب بنانا تھا، تو زمین پر ہی بنایا ہوتا، بنایا جنت میں، بھیجا زمین پر، زمین سے بنایا، مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے، ہوا زمین سے بنایا، زمین کے لیے نائب بنانا تھا لیکن بنایا جنت میں۔ اللہ زمین پر ہی تخلیق کر دیا ہوتا، زمین پر ہی بنا دیا ہوتا، تو گویا اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آدم کو جنت میں اس لیے تخلیق کیا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اصل ٹھکانے کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل شیء یرجع الی اصلہ
ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی جانب جاتا ہے، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے. میں جنت سے آیا اور مجھے جنت میں جانا ہے. وہ جو جنت میں جانا ہے اس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ یہاں وہ کام کر لے کہ تجھے میں اپنے ٹھکانے کی جانب لے کر چلا جاؤں. کوئی اوکھا جملہ تو نہیں سی نا؟ نہیں، بہت سوکھا. سمجھ آیا نا؟ تو تھوڑا جا مسکرا کے ذرا کہو سبحان اللہ. ایویں میرے تے غصہ کرن دی لوڑ نہیں ہے. تھوڑا جا میں اللہ دی قسم بن بلائے نہیں آیا، منو نے دعوت دیتی ہے تے میں آیا. ہاں میرے تے میں تہاڈی یہ سڑک ساری کراس کر کے آیا. یہ بھی تے ویکھو نا. ہاں تھوڑا جا مسکرا کے میرے نال گل کریو. اچھا ایک جملہ ہور، میں مجبور ہاں. ہر بندہ اپنی عادت تو مجبور ہوندا ہے نا. کئی اپنی عادت تو انج کرن نو مجبور ہوندے نے، بیچارے بول نہیں سکتے، وہ کہندے بس گل سمجھ آ گئی ہن اگلی کر. میں بھی اپنی عادت تو مجبور ہاں کہ میں ایک دو نقطے نہ دیواں تے منو کھانا ہضم نہیں ہوندا. توجہ ہے صاحبان؟ اب بڑی توجہ رکھنا. دنیا میں جو بھیجنا تھا صاحبان، توجہ، بس بڑا قیمتی نقطہ ہے. کیا یاد رکھو گے؟ کیا یاد رکھو گے؟ دنیا میں جو بھیجنا تھا انسان کو، تو اللہ نے اس زمین پر پہلے پودے لگائے. سبحان اللہ. کیا لگائے؟ پودے. پودا جاندار ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. تو جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے. اسے خوراک چاہیے. جسے خوراک چاہیے تو وہ خوراک تک پہنچتا ہے، لیکن یہ چلتا نہیں. تو خوراک کو حکم دیا کہ تو نے اس تک آنا ہے. میں صدقے جاواں تہاڈی سماعتاں تو. پودا پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو جاندار ہے. جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے. اب خوراک کے لیے چل نہیں سکتا تو قدرت نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا ہر خوراک کو کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے. اب پودا ساری خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اس کے قدموں میں پہنچتے ہیں، وہ وہاں سے لیتا ہے. جو چیز قدموں میں نہیں، اللہ نے حکم دے دیا تو نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے اسے لہلاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے. پودے سے پھر اللہ نے فضیلت بخشی جانور کو. میری بات سمجھا رہی؟ میں بڑی قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے دکھ نہ ہو کہ میں نے کہاں جملہ پھینک دیا. پودے سے فضیلت بخشی جانور کو. جانور پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، چلتا ہے. اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے حکم دیا کہ تو نے چل کے جانا ہے. یہ اپنے شکار تک چل کے جاتا ہے، من پسند خوراک تک پہنچتا ہے کیونکہ یہ چلتا ہے. پھر جانور سے فضیلت بخشی حضرت انسان کو. انسان پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے اور چلتا ہے. اب یہ باتیں تو جانور میں بھی تھیں، لیکن انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا. جو من پسند خوراک ہے کھا سکتا ہے، جہاں من پسند تیری چیز ہے ہاتھ مار سکتا ہے، جو من پسند تیری چیز ہے تجھ پر کوئی پابندی نہیں، منہ مار سکتا ہے. انسان کو اس کی جبلت پر نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں، تو آزاد نہیں ہے. تیری روزی کے ارد گرد، تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اللہ میری روزی کے ارد گرد
میرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پیرے ہوں گے تو میں قانون کہیں سے بھی لے لوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، انسان کو بنایا جنت میں، انسان کو بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، تو یہاں رہنے کے لیے قانون بھی آئے گا جنت سے. اس قانون کو قرآن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، جناب قاضی متی اللہ صاحب سعیدی. اب یہ تو بنایا اللہ نے آپ کو. میں نے بات کی جانور کی، میں اب اس میں تمہید میں نہیں جاتا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو مشکل لگی ہو بات تو میں بالکل سمیٹنے لگا ہوں، عادت سے مجبور تھا اس لیے بات کر دی. توجہ رکھنا. انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، پودوں کو بنایا، جمادات کو بنایا، ارضیات کو بنایا، فلکیات کو بنایا، اور بھی چیزیں ہیں جنہیں بنایا. اشرات الارض کو بنایا، اور بھی چیزیں ہیں. آسمان بنایا، زمین بنائی، تارے بنائے، پھول بنائے، اور بھی چیزیں ہیں جنہیں بنایا. ہوا کو بنایا، خلا کو بنایا، فضا کو بنایا، اور بھی چیزیں ہیں جنہیں بنایا، جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے. جراثیم بنائے، بیکٹیریا بنائے، وائرس بنائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، کبھی خوردبین سے کبھی دوربین سے، کہ اللہ نے انہیں بنایا. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتا، انہیں بھی اللہ نے بنایا. نفرت اللہ نے بنائی، غصہ اللہ نے بنایا، محبت اللہ نے بنائی. اب محبت وہ چیز ہے جسے ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے ملے. محبت وہ چیز ہے جسے ہر انسان مانگتا ہے کہ مجھے ملے. لیکن یاد رکھیے، ساری کائنات سے زیادہ محبت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. کسے عطا فرمائی ہے؟ اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور کو ملی، اور سب سے پہلے محبت حضور کو ملی. یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنے محبوب کے نصیبے کے لیے رکھا ہے. میں اشتہار پہ درج کیے ہوئے عنوان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا پہنچ رہا ہوں. محبت ہوتی کیوں ہے؟ صاحبان ادب نے محبت کی کئی وجہ لکھی ہیں. پہلی وجہ ہے جمال. سبحان اللہ. کیا؟ حسن، جمال. دوسری وجہ ہے کمال. تیسری وجہ ہے خصائل، سیرت، کردار. حسن کو لوگ دیکھ کر محبت کرتے ہیں، جمال کو دیکھ کر لوگ محبت کرتے ہیں. دوسری وجہ ہے کمال، کسی کے فن کو دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تیسری وجہ محبت کی ہے خصائل، کسی کی سیرت اور کردار کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. لوگوں، کوٹ سلطان پور والوں، اگر ان تین زاویوں سے جو صاحبان ادب نے لکھے ہیں محبت کے، ان تین زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو میرے آقا کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. میرے آقا کا کمال ایسا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. میرے آقا کے خصائل ایسے ہیں، میرے آقا کی سیرت ایسی ہے، میرے آقا کا کردار ایسا ہے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانتیں آ کے حضور کے پاس رکھتے ہیں. پہلی وجہ جمال. میرے آقا کا جمال ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے. ایک ہے کہ میں تعریف کروں، یہاں کوئی نعت خان تعریف کرے، یہاں چودھری صاحب تعریف کریں، کوئی خطیب صاحب تعریف کریں. اور ایک یہ ہے کہ صحابی رسول حضور کے سامنے بیٹھ کر پیارے آقا کی جمال کی تعریف کرتے ہیں. اور صحابی رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی لیکن آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ
قد خلقت کما تشاء، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے نے جڑیاں ابال کوئی نہیں، فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ کیسا میرے آقا کا حسن ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ سا خوبصورت نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان آپ عجیب بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا، حضور جیسا کوئی حسین ہے صحیح، حضور جیسا کوئی خوبصورت ہے صحیح، تو حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا سراپا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر مجھے یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، اور جب کائنات کو رب نے بنا لیا آپ کو بنانا تھا تو میرا تخیل ہے رب نے پوچھا محبوب بتانا تجھے اب کیسا بناؤں کیسا بناؤں، تو حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، جناب قاضی متی اللہ صاحب سعیدی۔ آپ اگر تھوڑا سی توجہ کرتے ہوئے سمجھ کے بولیں تو مجھے اس میں لطف آئے گا، ورنہ میں تو آنکھیں بند کر کے پھر بولتا ہی رہوں گا۔ حضور کا سراپا ایسا کہ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، دمشق کی مسجد میں، اور جب حضرت انس داخل ہوتے مسجد میں تو لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب، لوگ قبلہ رخ صفیں بنا کر بیٹھے ہوتے، حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے، اب لوگ پیچھے تو نہیں دیکھ رہے، لوگ تو آگے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انس آ گئے، خوشبو بتا دیتی، بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو، ہمیں کہیں سے نہیں ملتی، انس یہ خوشبو کس عطاری سے لیتے ہو، انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی۔ میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا، میں پیارے آقا کی خدمت کیا کرتا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں، اسی کو لگا کر آتا ہوں۔ اب یہاں تک تو کتاب میں پڑھا، لیکن آگے میرے اپنے ذوق کی گرا ہے، اپنا میرے ذوق کا لفظ ایک نتھی کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کا پسینہ جمع کیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ پسینہ جمع ہو جائے، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں۔ اب توجہ سے میرا جملہ سننا، حضرت انس کب خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں۔ کتنا درمیان میں فاصلہ گزر گیا، کتنا درمیان میں وقت گزر گیا، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، سبحان اللہ،
جب وہاں پر بات آئے تو بعض لوگ پھر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ پھر مناظرے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے سنگ دل نہ بنا کرو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں کہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تھوڑی سی توجہ مجھے دیں گے جی؟ جی میں من کی باتیں بھی کروں آپ کے ساتھ؟ بولو نا ذرا، بول دو یار، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں زبردستی سنا رہا ہوں آپ کو، ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا جمال ایسا، اب بڑی دھیان سے جملے سننا۔ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو پیارے آقا کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی، حضور کی کتنی بیٹیاں؟ سب سے چھوٹی بیٹی، جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ جمال مصطفیٰ کی بات کرنے لگا ہوں۔ سیدہ فاطمہ آئیں، پیارے آقا کو سلام کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا، فاطمہ واپس ہو گئی۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح کام کیا تھا؟ کام نہیں بتایا، آئی ہو سلام کیا واپسی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ امام الانبیاء کی بیٹی، پیارے آقا کی بیٹی، پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں۔ پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے، پیاس تنگ کرتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا کا حسن ایسا، پیارے آقا کا جمال ایسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اسے
سنن کبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہوں، میری نظر دھاگے کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں، میں نیچے بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہوں۔ امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے سنن کبریٰ میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، اور اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید عائشہ فرماتی ہے کہ میری نگاہیں تو نیچے ہیں، میں نیچے دیکھ رہی ہوں، یکا یک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی کہ کمرے میں اچانک روشنی کیسے آ گئی۔ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا۔ میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا جمال ایسا۔ عشاء کی نماز پیارے آقا نے پڑھائی اور مصلی پر تشریف فرما ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حال احوال دن کی کارگزاری بیان کر رہے ہیں۔ اٹھے چلے گئے، دو صحابی بیٹھے رہے، کافی دیر کے بعد وہ اٹھے، دروازے پر گئے، پھر واپس آ گئے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں گئے نہیں ہو؟ یا رسول اللہ باہر اتنا سخت اندھیرا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں، تاروں پر بھی ابر چھایا ہے، مطلع صاف نہ ہو، ابر چھایا ہو تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، تارے بھی نہیں نظر آ رہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اتنا سخت اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں۔ یہ پرانے زمانے میں اب بھی بزرگ دیہاتوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر رات کو چلتے ہیں، لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ایک لاٹھی میرے قریب کرو۔ حضور نے لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور نبوت کی انگلی سرے پر رکھ دی، اس سرے سے شعاع نکلی، نور نکلا، لائٹ نکلی، جس طرح یہ آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، لائٹ نکلی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ لو، لے چلو۔ وہ صحابی لے کے جا رہے ہیں، ایک موڑ، اگلا موڑ، تیسرے موڑ پر پہنچ کر ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، دوسرے نے ادھر جانا تھا، کھڑے ہو گئے، کیا کریں؟ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی، لائٹ والی لاٹھی تھی، اس نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تو نہیں نا، یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر۔ اب کئی بندے ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں سبحان اللہ کہہ نہیں بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، تو ذرا لاٹھی اپنی اس لاٹھی کے قریب کر۔ اس نے وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا، اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ میں نے یہاں تک بات کتاب میں پڑھی، میں نے کہا نا کہ میرا پڑھنے کا اپنا ذوق ہے، سننے کا ہر ایک بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، سنانے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، آپ بھی مطالعہ کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی موتی لیتا ہے، کوئی کسی انداز سے پڑھتا ہے۔ میں نے یہاں تک کتاب میں پڑھا، اللہ پڑھ لیا ہے، اسے میں سناؤں گا کیسے؟ کوئی اور نہیں، کوئی اپنا مجھ پہ فتویٰ لگا دے گا، وہاں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں اور تو کیا باتیں کر رہا ہے، میں سناؤں گا کیسے؟ اگرچہ اسے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے، لیکن میں سناؤں گا کیسے؟ اگلی بات اللہ نے ذہن میں عطا فرمائی ہے جو میں آپ کو مفت میں خاموشی میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے یوں کرنے پہ دے رہا ہوں۔ اگلی بات اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ میں سناؤں گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن اٹھا، قرآن میں نے محبوب کو نور نہیں کہا، منیر کہا۔ سبحان اللہ، نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، بس نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے۔ اور یہی بات تو علماء دیوبند بتایا کرتے ہیں عوام کو کہ آئیے آپ کو بتائیں، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے عمر لگا، فاروق اعظم بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے عثمان لگا، ذی النورین بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے علی لگا، حیدر کرار بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے معاویہ لگا، کاتب وحی بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے ابو ہریرہ لگا، کاتب حدیث بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے حنظلہ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، ارے میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا، چلتا فرش پہ ہے، 8 ارب سے آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ،
سبحان قاضی اللہ، متی اللہ صاحب سعیدی. سبحان اللہ. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. میرے آقا کا جمال ایسا، میرے آقا کا حسن ایسا. پتر اتنے نہیں سی جگہ ٹھیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ ذرا کہہ دیو تاکہ میں دو چار من پسند گلاں ایسیاں کر لاں تواڈے سامنے. میرے آقا کا پہلی وجہ محبت کی ہے حسن. کیا؟ حسن. دوسری محبت کی وجہ کمال. سبحان اللہ. کیا؟ نوجوانوں اگر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو، کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو کہ فلاں نے چھکا لگایا تو گیند باؤنڈری سے باہر چلا گیا. اور بول دے نہیں میرے نا. کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو کہ فلاں کا کمال ایسا ہے، تو آئیے میرے آقا کا کمال کیا ہے. سبحان اللہ. اگر کمال ہی وجہ صاحبان ادب نے لکھی ہے محبت کی. آپ کا دھیان میری طرف ہوتا تو میں بات کرتا نا. ہے میری طرف دھیان؟ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر، اسے دریا پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا. میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے. میں سہارا لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں. میں اس کا سہارا لے کے بات کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا. بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھٹ گیا. وہاں دریا پھٹ گیا، یہاں چاند پھٹ گیا. وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا. لیکن ادب والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے جملہ عرض کرنے چلا ہے قاضی. دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. بے شک. میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. اللہ کیا مطلب ہے؟ گویا اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. سبحان اللہ. من پسند مجمع ہوتا تو میں کہتا نبوت کے پہنچنے کے لیے حضور کا پہنچنا ضروری نہیں. چلو رہن دیں، پھر بہت اوکھی گل ہو جائے گی، بہت اوکھی گل ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت تو انو گزارش کر رہے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ کر. میرے آقا کا کمال ایسا کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے. وہ جسے حضور محبت سے دیکھ لیں اور جو حضور کا جمال دیکھ لیں انہی کو صحابہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کا جمال ایسا کہ جو صحابی محبت سے دیکھ لے یا حضور اسے دیکھ لیں نبوت کی آنکھوں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو صحابی بن جائے اس پہ اللہ پھر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. یہ میرے آقا کا کمال ہے. اور میرے آقا کے خصائل ایسے ہیں، میرے آقا کی خصلت ایسی ہے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانتیں آ کے حضور کے پاس رکھتے ہیں. وہ بھی امانتوں کے لیے امین میرے آقا کو سمجھتے ہیں. وہ بھی امانتیں میرے آقا کے پاس آ کر محفوظ جانتے ہیں. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا عرفہ بنا کر بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا. میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے.
جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دیں صدیق بنے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل ہے میں آہستہ بولنا حضرت دی نیند نہ خراب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیند خراب نہ ہو۔ میں ہوں کوشش کراں گا کہ میں تھوڑا جا آہستہ بولنا۔ جمال مصطفیٰ، تسی توجہ میرے رکھو سر۔ سبحان، نہیں جگانا نہیں۔ ویسے میں تو انہوں دسے ہیں ماشاءاللہ، میرے نال مطالبہ ہے بھی تو تقریر کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو توجہ ہے؟ میں اب نہ ایک جملہ اپنے من کا بولنے چلا ہوں، وہ اگر آپ نے محبت سے سن لیا نا تو میرا دل راضی ہو جائے گا۔ جوانوں توجہ ہے؟ ہلکا ہلکا سر لندے روے ہوئے ہیں۔ صرف ایک لفظ بولنے لگا ہوں، صرف ایک لفظ، اور وہ ایک لفظ اگر آپ نے دل کی کھڑکی سے سنا تو آپ کے دل کی تار ہلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو دل کی تار ہل جائے نا تو آواز تو پیدا ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ جب آواز پیدا ہوگی نا تو پھر بخیل نہیں بننا، اس آواز کو باہر آنے دینا، اپنے لبوں سے اس کا اظہار کر دینا۔ یہ جمال مصطفیٰ کا پروگرام حافظ سرور کمبو صاحب نے رکھ دیا، یا حضور کی سیرت کا پروگرام رکھ دیتے ہیں، یا مولانا اختر ندیم صاحب کبھی کبھی سیرت مصطفیٰ، کبھی کبھی ولادت مصطفیٰ، کبھی کبھی ختم نبوت کے عنوان پہ جو پروگرامات رکھ دیتے ہیں، یا اور علماء رکھ دیتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ عنوانات، یہ پروگرامات، یہ مجالس، یہ محافل یہ بتانے کے لیے آتی ہیں، یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کیا نہیں ہو؟ لاوارث۔ لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو، جس کا وارث گھر، اور جو وارث ہوتا ہے نا وہ صرف انتظار نہیں کرتا کہ بیٹا آ جائے، وہ پھر پوچھتا بھی ہے کہ کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ حضور اس امت کے وارث ہیں، حضور اس امت کے وارث ہیں۔ تو جوانوں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ پیارے آقا نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کس لیے تھے، کہاں تھے۔ یا تو یہ ماننا چھوڑ دو کہ حضور وارث ہیں، یا پھر یہ تسلیم کر لو کہ حضور نے پوچھنا ہے، حضور نے جو پوچھنا ہے۔ تو پھر یہ بھی گریبان میں دیکھ لیں آپ بھی اور میں بھی کہ کیا جواب ہے میرے پاس کہ ہم کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے۔ ایک جملہ سن لیجئے محبت کے ساتھ، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ حضور وارث ہے نا، دنیا میں آپ کو اپنا ابا وارث دکھائی دیتا ہے، ایویں کر دیو، اپنا ابا وارث دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جو ابا ہے نا یہ بڑی محبت ہے، اس کے سینے میں بھی بیٹے کے سینے میں بھی۔ چند سال پہلے یہ وارث نہیں تھا، چند سالوں بعد یہ وارث ہوگا بھی نہیں۔ میں کہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، کن سے باتیں کر رہا ہوں۔ چند سال پہلے یہ وارث نہیں تھا، اسے کیا پتا تھا کہ تو اس کی اولاد ہونی یا نہیں ہونی، کیا ہونی ہے، آنی بھی ہے یا نہیں آنی، یہ تو نے آنا ہے۔ اور اگلے چند سالوں بعد یہ وارث ہوگا بھی نہیں، اور قیامت کے دن تو اس نے دیکھنا ہی نہیں۔ اس نے بیٹے کو نہیں دیکھنا، بیٹے نے اس کو نہیں دیکھنا، ماں نے نہیں پہچاننا بیٹی کو،
बेटी ने नहीं पहचानना माँ को, पीर ने नहीं जानना मुरीद को। मेरी बातें सुन रहे हो? मेरे आका उस दिन भी वारिस थे जब तू आया ही नहीं था, और मेरे आका उस दिन भी वारिस होंगे जब ये बाप नहीं पहचानेगा, पीर नहीं पहचानेगा, दोस्त नहीं पहचानेगा, माँ जिसने अपने पेट से जना है वो नहीं पहचानेगी। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरे पास जिब्रील आएंगे और आके कहेंगे या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं चल के नहीं दौड़ के जाऊंगा पुल सिरात पे, मैं पुल सिरात पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं हौज छोड़ दूंगा, मैं हौज छोड़ दूंगा, मैं हौज छोड़ दूंगा, मैं हौज छोड़ दूंगा। मैं किन लफ्जों से बताऊं? आप आजान के बाद दुआ मांगते हो और उस दुआ में हुजूर के लिए मकाम महमूद मांगते हो। हुजूर फरमाते हैं वो मैं मकाम छोड़ दूंगा, मैं वो मकाम छोड़ दूंगा, मैं पुल पे पहुंच जाऊंगा, मैं पुल पे खड़ा हो जाऊंगा। फिर मेरे पास जिब्रील आएंगे, या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपके उम्मती मीज़ान पे जहाँ अमाल तोले जा रहे हैं वहाँ परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं अब पुल छोड़ दूंगा, मैं दौड़ के जाऊंगा, मीज़ान पे खड़ा हो जाऊंगा। जब बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, ये जो जहां मोहब्बत के दावे हैं, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, हर नबी कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी। हुजूर फरमाते हैं मैं उस दिन क़यामत के दिन इन 3 मकामात पर दौड़ता रहूंगा, हौज से पुल, पुल से मीज़ान, मीज़ान से हौज, हौज से पुल, पुल से मीज़ान, और मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जमालात मुस्तफ़ा, जमालात मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। जनाब काज़ी मतीउल्लाह साहब सईदी। सुभान अल्लाह, कह दो जरा एक दफ़ा सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसे वारिस हैं तो हुजूर ने ये पूछना है कि किधर थे, किसके साथ थे। क्या मैंने तैयारी की हुई है कि मैं किसके साथ था? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं किधर था? मैंने तैयारी की हुई है। मैं क्या करता रहा? मैंने तैयारी की हुई है जी। सुनिएगा, मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ। बाप बेटे की मैंने मिसाल दी तो अब्बा एक जुमला कहा करता है बेटे के साथ। अब्बा ना कभी कभी कहता है बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरे करीब आता ही नहीं, मेरी बातें तुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नसीहत करता हूँ तू कान दूसरी तरफ कर लेता है, मैं नसीहत करने लगता हूँ तू कहता है मैं 1 मिनट अब्बा तू अच्छी खलो, मैं आया, बाहर एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे, मेरी बातें तुझे अच्छी नहीं लगती, हालांकि मैं उम्र के इस हिस्से में जो कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, उम्र के इस हिस्से में भी मैं जो कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी उम्र देखूँ, बकिया ज़िंदगी देखूं तो मेरी तो जो जमा पूंजी है वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए। मुझे तो दुकान का किराया काफ़ी है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए। मुझे तो पेंशन काफ़ी है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए। मुझे तो खेती बाड़ी की आमदन काफ़ी है, ठेका आ जाता है वही काफ़ी है, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरे करीब आता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं। मैं जुमला सुनाने लगा हूँ, शायद 2 बंदे भी समझ गए ना तो मैं समझूंगा कि इतना लंबा जो मैं सफ़र करके आया वो कहीं मेरा ठिकाने लग गया। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियों मैं तो उसका महबूब हूँ, मैं तो उसका हबीब हूँ, मेरे पल्ले तो गुनाह ही कोई नहीं, मैं तो मासूम हूँ। सोचो तो सही मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? मेरे पल्ले तो गुनाह ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो उसका हबीब हूँ, मैं तो नबियों का इमाम हूँ। तुम मेरी सुनते ही नहीं, मेरे करीब आते ही नहीं, मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरी सुन्नतों से तुम्हें प्यार ही नहीं। लेकिन सोचो तो सही मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? मेरे क्यों पाँव सूज गए हैं? मेरे पाँव पे क्यों वरम आ गया है? मेरे करीब आओ तो तुम्हें आवाज़ आए ना। यही कह रहा हूँ या रब्बे उम्मती, हाय हाय हाय, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती,
یہ ابا وارث ہے. میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ جی پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ ویسے انداز ہی یہی ہے بیٹھنے کا ہے. چلو کوئی بات نہیں. یہ ابا وارث ہے نا تو یہ باتیں کرتا ہے. فرما بردار بیٹا ابے کی مان لیتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مان لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی بیٹا کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات مانوں، کسی کی طرف نہ مانوں، کسی اور کے پاس نہ بیٹھا کروں، صرف تیری بات مانوں، صرف تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں. تو ابا کہتے ہیں بیٹا میرے علاوہ بھی بیٹھا کر، میرے علاوہ بھی باتیں مان، ان کی جن کے بارے میں بتاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا یہ تیرے حق میں اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے، راہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا جب و دستار کی شلوٹیں کہاں ٹیڑھی بیڑھی ہوتی ہیں. تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاؤں گا کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں ماننی. کسے چچا کہہ سکتا ہے، کسے اپنا ماموں کہہ سکتا ہے، کس سے مشورہ لے سکتا ہے کون تیرے حق میں بہتر ہے کون حق میں بہتر نہیں ہے. میں تجھے بتاؤں گا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. سنی ہوا تو میرے جملے پہ چپ نہیں رہ سکے گا. یا رسول اللہ آپ کی صرف بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں. جن کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان. یاد رکھنا میں حوض کوثر پہ تمہارے لیے کھڑا رہوں گا، پل صراط پہ کھڑا رہوں گا، میزان پہ تمہارے لیے آؤں گا، لیکن سب کے لیے نہیں. خاطر جمع رکھنا میری بات کو، سب کے لیے نہیں آؤں گا. مان علی و صحابی، ان کے لیے آؤں گا جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت. اب میری بات، اب یہاں پر میری ایک بات سنیے. جمال مصطفیٰ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، مولانا اختر آپ کو سنا سکتے ہیں، نعت خان آپ کو سنا سکتا ہے. میں یہاں بیٹھ کر جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ آپ کو سنا سکتا ہوں، شمائل ترمذی سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، اشعار کی صورت میں سنا سکتا ہوں. لیکن کیا کہنے ان کے جنہوں نے دیکھا ہے سامنے بیٹھ کے. محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اچھا پھر جملے کی لذت لینا. سب نے دیکھا یوں کر کے، یوں کر کے. دو ہیں جنہوں نے دیکھا یوں کر کے. سبحان اللہ. سب نے دیکھا یوں کر کے، ممبر کے سامنے بیٹھ کے، مصلی کے سامنے بیٹھ کے، یوں کر کے. دو ہیں جنہوں نے دیکھا یوں کر کے. یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں صدیقہ نے دیکھا، یوں کر کے. لیکن جمال مصطفیٰ میں سنا سکتا ہوں، خطیب سنا سکتا ہے. حضور کی آنکھیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت، یہ
شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسناقانی خامہ مسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خدوں خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسک ہے رف رف و جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کو سہارا۔ سبحان جملہ عرض کرنا چاہتا تھا، وہ درمیان میں میرا رہ جائے گا۔ صاحبان توجہ ہے؟ بس میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو۔ میں حسن مصطفیٰ آپ کو سنا سکتا ہوں، صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے۔ اچھا پھر صحابہ نے، میں یہاں پہ سناؤں تو آپ کو محبت، اچھا چلو ایک جملہ اور بولنا اپنے ذوق وچ، چلو آگے بول دینا۔ یہ جو سنانا ہے اسے اگر میں تعبیر دوں دکھانے کی کہ میں یہاں سے دکھا رہا ہوں تو یوں ہی جلسے میں ایک دن ایک دکھانے والے نے دکھایا حسن مصطفیٰ اور دیکھنے والا تھا غازی علم الدین، اور حسن مصطفیٰ دکھانے والا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ ہائے ہائے، حسن مصطفیٰ بتانے والا تھا عطا اللہ شاہ بخاری، حسن مصطفیٰ سننے والا تھا غازی علم الدین۔ ہوئے 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 ہوئے، میری جانب دیکھو، میری جانب، خدا را میری جانب دیکھنا۔ اس غازی علم الدین نے جب حضرت شاہ جی کی زبان سے حسن مصطفیٰ سنا، دل میں محبت آئی، راجپال کا سر قلم کیا، جیل میں پہنچ گیا، وکیل جیل میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے غازی تو صرف اتنا کہہ دے جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، بس اگلا کام میں سنبھال لوں گا، تجھے باعزت بری کرا دوں گا۔ وہ آج تو نوجوانوں کو بڑی منتوں سے ترلے کر کے بات سنانی پڑتی ہے۔ آپ کی عمر کا نوجوان تھا 19 سال کا، ٹین ایج جسے کالج کے لڑکے بولتے ہیں، ٹین ایج، 19 سال کا، اور کسی کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بڑھئی کا بیٹا، ترکھان کا بیٹا، بڑھئی کا بیٹا، اس کا والد لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، اس کا بیٹا پڑھا لکھا نہیں تھا، کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا 19 سال کا تھا۔ اسے جب وکیل جیل میں پہنچ کے کہتا ہے نا کہ علم الدین تو صرف اتنا کہہ دے جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، میرا کام ہے باعزت بری کرانا، غازی علم الدین کہتا ہے میں یہ کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا، یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ اس نے حسن مصطفیٰ کو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے دیکھا، عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے سنا۔ آج کے دور میں جنہوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا، کیا بات آ گئی، اپنے اکلوتے بیٹے کو دوا پلا رہے ہیں اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، اکلوتا بیٹا دوا پلا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت باہر نکلے، ایک بندہ کہتا ہے حضرت ہمارے علاقے میں ایک گستاخ رسول قادیانی گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان برباد کر رہا ہے۔ حضرت اندر گئے، دوا کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا، بیگ میں کتابیں رکھنی شروع کی۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک ضروری کام جا رہا ہوں۔ نکل گئے۔ بیٹا بیمار ہے؟ فرمایا اللہ کے سپرد ہے۔ نکل گئے۔ میں زندگی کا مالک نہیں، میں موت کا مالک نہیں، میرا رب مالک ہے۔ نکل گئے۔ بس پہ پاؤں رکھا،
ویگن پہ پاؤں رکھا، پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت بیٹا انتقال کر گیا، اکلوتا بیٹا، مولانا غلام غوث ہزاروی کا اکلوتا بیٹا۔ میں گپ نہیں آپ کو سنا رہا، آج کے دور میں جنہوں نے جمال مصطفیٰ صرف سنا نہیں، سینے میں محبت سے سنا اور پھر محبت کی۔ حضرت بیٹا فوت ہو گیا، حضرت کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس سے نیچے نہیں اترے، فرمایا نہلا دو، کفنا دو، دفنا دو، جنازہ پڑھ دو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض عین ہے۔ اور یہ تو آج کے دور کی بات ہے جنہوں نے جمال مصطفیٰ سنا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ توجہ رکھنا، ایک ہاتھ اس جانب بندھا ہے، دوسرا ہاتھ اس جانب بندھا ہے، ہتھیلیوں کے اندر کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، پاؤں الگ سمت پر، دوسرا پاؤں الگ سمت پر، زمین سے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ یوں چپکایا گیا ہے حضرت خبیب کو، سارا وجود لہولہان ہے، سینہ چھلنی ہے، گردن ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہے، گردن سے بھی خون نکل رہا ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، جان لبوں پر ہے، ابھی جان گئی کہ گئی۔ اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کو اور خبیب کے ایمان کو، اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیرے جگہ تیرے نبی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی، وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان ہو۔ جنہوں نے جمال جمال مصطفیٰ میں سنا سکتا ہوں، اور توجہ ہے صاحبان، صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، انہوں نے پھر اپنی جانوں کی بھی پرواہیں نہیں کی۔ یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، کئی ایسے بدقسمت لوگ، بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہر موقع پہ یہ دل کرتا ہے کہ ہم صحابہ پہ تبرہ لازمی کریں۔ انہی میں سے ایک منحوس ہے جہلم میں بیٹھا ہوا۔ توجہ ہے صاحبان، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہی میں سے اب اس کا ہر موقع پہ یہ دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کے خلاف ایسی بات کروں کہ میں سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں پہنچوں۔ وہ تو بچوں تو پہنچے گا انشاءاللہ۔ جس نے صحابہ پہ انگلی اٹھائی ہے وہ نہ رب کو منظور ہے نہ رسول کو منظور ہے، وہ تو انشاءاللہ تو پہنچے گا۔ اگلے دنوں اس نے اتنا بکواس کی۔ اب میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موقع ہو یا نہ ہو اس کا جی چاہتا ہے صحابہ پہ پھونکنے کا، بات کرنے کا۔ اگلے دنوں کہتا ہے یہ جو فلسطین میں جنگ ہے، یہ جو فلسطینی اسرائیل کے خلاف مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ضرورت تھی انہیں اتنی بڑی پاور کا سامنا کرنے کی؟ اب اس کی بکواس دیکھیے گا، کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہو۔ اس میں پانی ہے، پانی نکلے گا، لسی نہیں نکل سکتی۔ کسی برتن میں دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا، پانی نہیں۔ جہاں غلاظت بھری ہوئی ہو وہاں سے اچھائی کی امید کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اس کی اب غلاظت دیکھیے، اندر کی خباثت دیکھیے۔ کہتا ہے جب سامنے اتنا بڑا اسلحہ ہے، اتنی بڑی فوج ہے، تو یہ حماس نے اور فلسطینیوں نے ان سے ماتھا کیوں ٹیکا؟ ان کے ساتھ یہ ٹکراؤ کیوں کیا؟ ان کے ساتھ یہ پنگا کیوں لیا؟ کہتا ہے کہ سامنے ٹینک آ جائے اور 1000 ہوں خالد بن ولید تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس بیچارے ناہنجار کو، ناعاقبت اندیش کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خالد کہتے کسے ہیں، خالد بن ولید کہتے کسے ہیں۔ اب دھیان سے میری ایک بات سننا، نوجوانوں بہت دھیان سے سننا،
بعض بزرگوں کو تو علم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ نوجوان میرا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے گرد باڑ لگانا یہ میرا فریضہ ہے، میں وہ باڑ لگانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، ورنہ گھنٹے سے ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہیں کہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورہ پوچھا کیا کر رہے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ فلاں محاذ پر لشکر بھیجنا ہے، تو اس لشکر کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید مشورے میں بیٹھے اور کہا مد مقابل کافر کتنے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا 60,000۔ کتنے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں قافلہ رہنے دو، میں اکیلا جاؤں گا۔ میں آپ کو گپ نہیں سنا رہا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، خالد 60,000 جنگجو ہیں، عام بندے نہیں۔ جنگجو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلحہ ہو، جنگجو وہ ہوتا ہے جو لڑاکا ہو، جنگجو وہ اسے کہتے ہیں جو فوجی ہو۔ وہ 60,000 عام نفوس نہیں ہیں، 60,000 جنگجو ہیں، فوجی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ حضرت خالد کہتے ہیں پھر کیا ہوا، میں اکیلا جاؤں گا۔ صحابہ پاؤں میں پڑ گئے، منتیں کرنے لگے، حضرت یوں نہ کریں۔ بالآخر بڑی منتوں کے بعد حضرت خالد بن ولید اس بات پر تیار ہوئے کہ وہ 60,000 ہیں نا، مجھے 60 صحابی دے دو۔ چشم فلک نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ ادھر 60,000 ہیں، ادھر 60 صحابہ کا لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جاتا ہے۔ 10 صحابہ شہید ہوئے، 8,000 سے زائد کافروں کو جہنم واصل کیا، اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کر واپسی ہوئی۔ خالد بن ولید، تجھے کیا پتا جیلم کی کھڈ میں بیٹھے ہوئے چوہے، تجھے کیا پتا خالد کسے کہتے ہیں؟ خالد میرے رب کی تلوار کا نام۔ او بولو یار بولو۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میں بالکل ختم کر رہا ہوں، ختم کر دوں نا؟ اچھا تھوڑے تو میں ڈر لگ رہے، ورنہ میں بالکل ختم کر رہا ہوں۔ صاحبان توجہ، اور ہمارا طبقہ وہ ہے، ہمارا طبقہ جس مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے، ہم وہ ہیں کہ ہم نے صحابہ کو اپنا ایمان جانا نسبت مصطفیٰ سے۔ تھوڑا جا بولو، میں 2 منٹ بعد تو پتہ نہیں لگ رہا میں نکل جانا۔ ہم نے صحابہ کو اپنا ایمان مانا نسبت، پھر بولو، نسبت مصطفیٰ سے۔ اہل بیت کو اپنا ایمان مانا نسبت مصطفیٰ۔ اس لیے ہمارے طبقے سے کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے۔ اب اگلے دنوں آپ نے ایک چیز، جو سوشل میڈیا پہ نوجوان ہوتے ہیں یا ویسے ہمارے بزرگ بھی ہیں، انہوں نے ایک چیز سنی ہوگی، سندھ کے علاقہ حیدرآباد میں ایک لڑکے نے حضرت عمر کی توہین کی، گستاخی کی۔ اب ہر ایک کی بات کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، میرا اپنا اسلوب ہے۔ یہ اس نوجوان نے گستاخی کیوں کی؟ اب دیکھیں نا، ہر ایک بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں بالکل ہی شور میں بات نہیں کیا کرتا۔ اس نے یہ گستاخی اس کی وجہ پہ آئی ہے نا، پیچھے آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے حضرت عمر نے آ کر حیدرآباد میں سے تھپڑ مارا تھا؟ اس سے کچھ کہا تھا؟ پھر اس لڑکے نے جو 14 صدیاں بعد پیدا ہوا اور حیدرآباد میں پیدا ہوا، سندھ میں پیدا ہوا، پاکستان میں ہے، عجم میں ہے، عرب میں نہیں پیدا ہوا، اس نے حضرت عمر کی گستاخی کیوں کی؟ وجہ بڑی دھیان سے جملہ سننا، نہ معلوم میری پھر آپ سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، میرا یہ جملہ دھیان سے سن لیجیے۔ اس لیے کہ اسے بتایا گیا کہ حضرت عمر نے بہت ظلم کیا تھا، سیدہ فاطمہ کا گھر کا دروازہ جلایا، سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، حضرت فاطمہ اس درد کی وجہ سے شہید ہو گئیں،
اور پھر اس شہادت کو چھپایا گیا. حضرت عمر نے غاصب ہیں, انہوں نے مال پہ بھی قبضہ کیا, فدق پہ بھی قبضہ کیا, یہی بتایا گیا. اس کی وجہ سے پھر وہ انتہا پہ پہنچا, اس کے سینے میں اشتعال آیا. یہی بات ہے یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ یہی ہے نا. میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے, آپ سے بھی کہیں ٹاکرا ہو, آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ بھی ان سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا, سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا, اور حضرت فاطمہ علی حسن و حسین پر ظلم کیا, تو مجھے ایک بات تو پہلے یہ بتائیے, آپ عزت والے ہیں نا؟ آپ سارے عزت والے ہو نا؟ آپ سارے غیرت والے ہو نا؟ علی سے زیادہ؟ کھل کے بولو نا, کھل کے بولو, یا ہاں کرو یا نہ کرو, میں تو بات کروں. علی سے زیادہ عزت والے ہو؟ علی سے زیادہ غیرت والے ہو؟ حضرت علی زیادہ عزت والے ہیں؟ حضرت علی کی غیرت زیادہ ہے؟ زیادہ ہے نا. تو اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا, دھکا دیا تھا, تو حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہو, اسی علی نے اسی عمر کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی. کون میری بات سمجھ آئی آپ؟ اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی. آپ عزت والے ہیں, آپ دشمنوں کو بیٹیاں دیا کرتے ہو. علی زیادہ عزت والے ہیں یا کم عزت والے ہیں؟ آپ غیرت والے ہیں, آپ دشمن کو بیٹیاں دیا کرتے ہیں. علی کم غیرت والے ہیں یا زیادہ غیرت والے ہیں؟ تو علی نے پھر بیٹی کیسے دے دی؟ اب دونوں میں سے ایک بات غلط ہے, یا دروازہ جلانا غلط ہے یا بیٹی کا دینا غلط ہے. یا یہ بات غلط ہے یا رشتہ نہیں ہوا, یہ غلط ہے. کون سی بات غلط ہے؟ بات ہے جلانے کی تو وہ صرف تو نے بتائی, ہم نے نہیں. اور بات ہے رشتے کی, یہ ہم نے بھی بتائی, تو نے بھی بتائی. کون میری بات سمجھ آئی؟ بات ہے رشتے کی, وہ ہم نے بھی بتائی, تو نے بھی بتائی. ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, تیری کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو بات تو وہی سچی ہے جو سب نے کہی, بات تو وہی سچی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے دروازہ نہیں جلایا. یہ تو باتیں تھی تیری من گھڑت. اب میری بات سنیے. حضرت عمر حضرت حسین کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور یہ بات اب معمولی جملہ تو معمولی سا ہے کہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اب کئیوں نے یوں سنا ہوگا اور یوں نکال دیا ہوگا. یہ اتنا معمولی نہیں, یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہل کر دیتا ہے, کبھی میں بھی پہل کروں. عمر مجھے موقع ہی نہیں دیتا سلام میں پہل کرنے کا, ہر دفعہ عمر پہل کر جاتا ہے, کبھی میں بھی پہل کروں. اب حضرت حسین اس طاق میں ہے کہ کوئی موقع مجھے ملے تو میں عمر کو پہلے سلام کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہا ہے. حضرت حسین نے دیکھ لیا, عمر نے نہیں دیکھا. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. سن رہے ہو مجھے؟ صرف بیٹھے ہوئے ہو, دیکھ رہے ہو, سن بھی رہے ہو؟ حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے, پلر کے پیچھے, کہ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا, آج سلام میں پہل میں کروں گا. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے, ابھی حضرت حسین نکلے نہیں باہر, عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر نکلے, ستون کی اوٹ سے باہر آئے, وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ کوٹ سلطان پور والوں, سونے کے پانی سے جملہ لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے. جب حضرت حسین نے پوچھا نا آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا, حضرت عمر کہتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں, تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. اب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں, آدھے سے زائد لوگ کہیں گے ہم پہلی دفعہ سننے لگے ہیں.
چلو کوئی بات نہیں، اس میں میرا قصور نہیں، میں تو سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہیں صحابہ کی مجلس میں اور کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پہ پابندی لگا دوں۔ لگائی نہیں پابندی، اظہار کیا حضرت عمر نے، اسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر، بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے۔ عمر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، اور میرے بیٹے جہاد میں نہ جائیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی، یوں بازو سے پکڑا حضرت علی کو، فرمایا میرے ساتھ چلیے، لے کر آئے روضہ رسول پر، اور آ کے کہا یہ کون آرام فرمائے؟ میرے اور آپ کے آقا آرام فرمائے۔ ہائے ہائے، یقین جانو لطف آ جاتا ہے، یہ کون آرام فرمائے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب میں نے جب حضور کو دیکھنا ہو نا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، میرا حسین میرا حسین، حسین میرا حسین، حسین کا حسین، رسول کا حسین، صحابہ کا حسین، مومنوں کا حسین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب میں نے جب حضور کو دیکھنے کا جی چاہے نا تو میں ان شہزادوں کو دیکھتا ہوں، اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر میں کنہیں دیکھوں؟ آپ نے قوم کو نفرتیں بتائیں، فرقہ واریت کو ہوا دی، یہ ہمارے اکابر کی ہی تعلیم و تربیت ہے، یہ ہمارے ہی عقیدے کا اور ہمارے ہی مکتب فکر کا حسن ہے کہ ہم صحابہ کو بھی ایمان مانتے ہیں، آل بیت کو بھی ایمان مانتے ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ اے گنتی شتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پاکے، علی دا سارا گرانا پاکے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خوار ہے۔ نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ حسین دی حسین ہے، حسین صبر و اعداد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ملے گی جنت، شاہ حسین، ملے نعرہ تکبیر،
ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کر دیں جی حضرت الحمدللہ رب العالمین